بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج کے اس مبارک دن جمعۃ المبارک کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا۔ اور ماہ مقدس ماہ ربیع الاول ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری و ساری ان روحانی اور سہانی ساعتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان برکتوں کے صدقے، ان فضیلتوں کے صدقے، ان رحمتوں کے صدقے ہماری ساری زندگی کو اپنی اطاعت و عبادت سے، اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے منور فرمائے۔ گزشتہ جمعے جو گفتگو شروع کی تھی، آج اسی حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کروں گا۔ ذکر کیا تھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مناتے ہیں تو یہ منانا اور حضور کی ولادت کی خوشی کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ دین کا عین تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا، اسلام کا، مسلمان اور مومن ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مسرت کا، خوشی کا، جشن کا اظہار کریں۔ اور جو دین و ایمان کا تقاضا ہوا کرتا ہے اس کے اندر سراپا خیر ہوتی ہے، اس کے اندر روحانی برکتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر روحانی فائدے ہوتے ہیں، فیوزات ہوتے ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک تحریر میرے سامنے ہے کہ جس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں، بندہ ان کو سوچے سمجھے، جو حقیقت پر مبنی ہے کہ میلاد پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہر سال لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جشن سعودیہ منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت لائیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کسی نہ کسی تعلق کا تقاضا ہے، کسی خوشی کا تقاضا ہے، کسی محبت کا تقاضا ہے، کسی موقع کا، خیر پر مبنی سب چیزیں تقاضا ہے جن کے کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہو جاتا، خیر ہی خیر ہے، اس میں اجتماعیت ہے، اس میں مسلمانوں کے درمیان آپس میں جڑنا ہے، خیر سگالی کا اظہار ہے، خیر خواہی کا اظہار ہے۔ اسی طرح کعبۃ المعظمہ کو غسل دیا جاتا ہے، ہر سال غسل دیا جاتا ہے، ہر سال غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور غلاف کعبہ پر سونے کی تاروں سے جو کام ہوتا ہے، کیا قرآن و حدیث نے اس کا حکم دیا؟ سونے کی تاروں سے لکھا جاتا ہے، ہمارے لیے تو انتہائی مسرت انگیز ہے
ہمارے سر آنکھوں پر کہ سونے سے بھی بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے تو اس سے لکھا جائے، لیکن کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے۔ اور جو میلاد کے موقع پر جن کو یاد آ جاتا ہے، غریب یاد آ جاتے ہیں اور غریبوں کے رشتے یاد آ جاتے ہیں، وہ یہاں بھی ان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو سونے کا کام اتنا ہو رہا ہے اس پر پیسہ نہیں لگ رہا، یہ کام کہیں، یہ پیسہ کہیں اور بھی خرچ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں۔ اسی طرح مکہ مدینہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، مدارس میں ختم بخاری ہوتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے جس میں تبلیغ کی جاتی ہے۔ وہ اجتماع بھی جائز ہے، اس اجتماع کی بڑی برکتیں، لوگ رخت سفر باندھ کر اس اجتماع میں پہنچتے ہیں۔ تو وہ اجتماع کیوں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ خیر پر مبنی ہے، دینی تقاضے ہیں، دین کی تبلیغ ہے، اشاعت ہے، لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کے لیے یہ تقاضے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین، اولیاء کرام، اولیاء اعظام، شخصیات کے دن منائے جاتے ہیں۔ تو جب جو بعد والے ہیں، جو نیچے ہیں، ان کے دن منائے جاتے ہیں، تو جو آقا و مولا ہیں ان کا دن کیوں نہیں منایا جائے؟ اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں، مثالیں، یہ سب، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ محبت ہے، محبت دین ہے، محبت اولیاء ہے، محبت علماء ہے، قرآن و سنت کی محبت ہے، تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ جہاں دین میں اور زیادہ لوگوں کے اندر، معاشرتی زندگی میں اور زیادہ خرابیاں جہاں پیدا ہو گئی ہیں، فتنے فساد پیدا ہو گئے ہیں، توجہ کو ہٹانے کے اور بہت سی شیطانی عمل پیدا ہو گئے ہیں، دین سے غفلت برتنے کے لیے، غافل کرنے کے لیے، اور بہت سی جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اپنے اپنے حربے آزما رہی ہیں۔ تو وہاں پر جب شیطان طرح طرح کے حربے آزما کر بندوں کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، دین سے دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر جیسا میدان ہوگا، جیسا دشمن ہوگا، اس کا سامنا بھی اسی ہتھیار سے کرنا ہوگا۔ میدان بدر سجا تھا تو تلواروں سے جنگ ہوئی تھی، ہر غزوہ اس میں کس سے جنگ لڑی گئی؟ تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی گئی، نیزوں کے ساتھ جنگ لڑی گئی۔ ایسا ہی تو تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی گئی، اور آج کا دور دیکھیں، آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے کیا ساز و سامان ہے؟ جدید سے جدید ہتھیار ہیں۔ کیا آج جدید آلات حرب پکڑے جو دشمن ہماری طرف بڑھے گا، کیا آج بھی نیزوں اور تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ نہیں۔ جس طرح کا وار ہو رہا ہے، جس طرح کی جنگ مسلط کی جا رہی ہے، جس طرح کی سازش ہمارے خلاف کی جائے گی، اس کا توڑ بھی اسی طرح کیا جائے گا، اس کا مقابلہ بھی اسی انداز میں کیا جائے گا۔ دین، اللہ نے، ہمارے نبی نے ہمیں دین بھی عطا کیا ہے، ہمیں کتاب بھی عطا کی ہے، ہمیں سنت بھی عطا کی ہے، ہمیں دین سکھایا، اپنی ذات اور اپنی حیات طیبہ کی صورت میں حضور نے ہمیں اسوہ حسنہ بھی عطا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضور نے فرمایا، حضور کا منصب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ حضور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، خالی کتاب کی تعلیم نہیں دیتے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ سوال ہے کہ اس حکمت کا کیا اس کا دستور پورا بنا دیا گیا ہے؟ وہ حکمت کیا ہے؟ کیا اسے مکمل سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ حکمت کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا، اللہ کی طرف دعوت دو، سیدھے راستے کی طرف دعوت دو، اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں درست فیصلہ کیا جائے، ایسا فیصلہ کیا جائے، ایسا قدم اٹھایا جائے
جو یقیناً قرآن و سنت کی روح کے منافی نہیں ہوگا، اور وہ فیصلہ، وہ قدم، وہ اقدام، وہ جد و جہد، وہ طریقہ، وہ دستور، وہ ایسا ہوگا جس سے خیر ہی خیر ہوگا۔ تو جب آج امت کو گمراہ کرنے کے لیے، خدا سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے دور کرنے کے لیے جب ہزارہا سینکڑوں حربے آزمائے جا رہے ہیں، تو پھر ہم صرف گھر میں بیٹھ کر مصلی پر نماز پڑھ لیں اور ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کر لیں اور اپنے گھروں میں محض محافلیں سجا لیں اور قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن کی تلاوت کا درس دے دیں، اس سے بات نہیں بنتی، اس سے مقابلہ نہیں بنتا۔ جتنا زور آور طاغوتی قوت اس وقت ہمارے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف، اس کا تقاضا ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح اس زور آزمائی کا، اس جنگ کا، اور وہ جو طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے اس کی روک تھام کرنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے مسلمان بھی حکمت کے ساتھ اپنے قدم بڑھائیں، طریقہ کار اختیار کریں۔ تو دین کا تقاضا ہے، ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم نے کہا یہ دین کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ آج کے دور میں جب حضور کی شان رسالت جو ہے اس پر سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے دور میں میلاد منانے کے تقاضا بڑھ گیا ہے۔ حضور کے میلاد کی خوشی منانے کا تقاضا کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، کہیں زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ تو دیکھیے تقاضے ہیں اور پھر حکمت کا طریقہ اپنا کے، حکمت عملی کے ساتھ پھر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جو سب سے اہم غور طلب بات ہے وہ کیا ہے کہ انسان، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے گرد و پیش ایسے حالات نہیں ہیں، وہ اتنا پرسکون، بے خبر، بے فکر رہ کر نہیں جی سکتا۔ آج کا مسلمان گھر سے مسجد آئے، مسجد سے گھر جائے اور سمجھ لے کہ میں نے اپنے دین پر عمل کر لیا، میں حضور کا امتی بن کے میں نے دکھا دیا، میں نے اپنے دین سے، ایمان سے اور حضور کے ساتھ جو تعلق غلامی ہے اس کے لیے میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنے ذمے کا کام کر دیا، میں نے وفاداری کر لی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں وہ جو مثال ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سمجھیں کہ دشمن سے محفوظ رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کا دور کیا ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر بھی جائیں لیکن ساتھ ساتھ جو آزمائشیں، جو سازشیں، جو جال بنا جا رہا ہے دین حق کے خلاف اور دین حق کی حامل قوتوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، عاشقان مصطفیٰ کے خلاف جو طرح طرح کے حربے آزمائے جا رہے ہیں، ان کا ادراک رکھنا بھی آج کے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری۔ اور کیا صرف ادراک ہی کافی ہے؟ نہیں، اس کے لیے مناسب طریقہ کار اور حکمت عملی اپنانا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اب مثال دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے جو چند جملوں میں وہ ایک تحریر آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کیا جاتا ہے، اس کا اصلاً قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ جو ملکی سطح پر چھپنے والا اخبار روزنامہ ہے اس میں یہ خبر چھپی کہ جب امام کعبہ، کئی سال پہلے کی بات ہے، امام کعبہ پاکستان میں آتے رہتے ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں، ان کا استقبال ہوتا ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے،
ان کو تزک و احتشام کے ساتھ بڑی عزت کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ امام کعبہ کا انٹریکشن ہو، وہ اپنا درس دیں، خطاب دیں اور عوام کو کی رہنمائی فرمائیں اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے۔ تو اسی طرح میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اخبار میں خبر چھپی ایک مخصوص مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ملکی سطح کے نامور عالم دین، جن کی شہرت پورے ملک میں ہے، جو ایک ذمہ دار عالم دین ہے، ایک عہدیدار ہے، ان کا بیان چھپا اخبار میں۔ کیا چھپتا ہے؟ بیان چھپتا ہے کہ امام کعبہ کی پاکستان آمد ہے آج پاکستانیوں کے لیے عید کا دن ہے، آج پاکستانیوں کے لیے عید کا دن ہے، پاکستانیوں کو چاہیے کہ جشن منائیں، خوشی منائیں۔ تو دیکھیے اب یہ بات، اب یہاں پر جب حضور کے میلاد کی بات ہوتی ہے تو اپنے فتووں کی توپیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب یہاں امام کعبہ کی بات ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، ان کے ساتھ تعلقات کن کے ہیں، ان کے ساتھ مفادات کن کے ہیں، اس مملکت کے ساتھ مفادات کن کے ہیں، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب اپنے مسلک کا، اپنے عصبی مفادات کا، اپنے گروہی مفادات کا تحفظ سامنے ہوتا ہے، وہاں فتووں کی توپیں چپ کر جاتی ہیں، وہاں پھر مسئلہ بدل جاتا ہے، رائے بدل جاتی ہے، موقف بدل جاتا ہے، فتویٰ بدل جاتا ہے، وہاں فتویٰ نظر نہیں آتا۔ ارے کتنی بدبختی ہے، کتنا ستم، کتنی ستم ظریفی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم جو بعد والے ہیں، جو غلاموں کے غلام ہیں، ارے ان کی آمد پر جشن منا رہے ہیں، اور جو آقا جن کے صدقے سے یہ عزتیں ملی ہیں، جن کے صدقے سے یہ شرف ملا ہے، ارے ان کی آمد پر، ان کی تشریف آوری پر اگر ہم خوشی کا سامان کر لیں تو اس پر فتوے ٹھوکے جاتے ہیں۔ یہ بدبختی ہے، یہ دین کو نہ سمجھنے کا تقاضا ہے، دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک مثال اور سمجھیں کہ ہم ماہ محرم الحرام، یہ مہینہ بڑی حرمت والا ہے، اس مہینے کے اندر کہاں لکھا ہے کہ نکاح کرنا، شادی کرنا منع ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ کہیں منع نہیں کیا گیا، کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے، شریعت نے روکا نہیں ہے، لیکن ایک باشعور مسلمان، حضور سے محبت رکھنے والا مومن مسلمان اس مہینے میں کتراتا ہے، بچتا ہے کہ وہ اس مہینے میں اپنے گھر کی کوئی خوشی رکھے، کوئی شادی رکھے، کوئی شادی رچائے نہیں، باز رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، نہیں، اس مہینے میں نہیں، وہ اس عمل کو اپنانے سے بچتے ہیں، اور وہ اپنے ایمانی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے گویا اسے ممنوع سمجھتے ہیں کہ تقاضا ہے محبت رسول کا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنے گھر کی غمی خوشی اس کے مطابق انسان اپنے پروگرامز چینج کر لیتا ہے، اپنے خوشی کے مواقع بدل دیتا ہے، خوشی کی تاریخیں آگے کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی غمی خدا نہ خواستہ ہو گئی ہے، کوئی مرگ ہو گئی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، تو سارے پروگرام جو ہیں ملتوی ہو جاتے ہیں، وہ جو جشن کے پروگرام تھے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مومنوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی، یعنی ہمارے آقا و مولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان یعنی ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اور جب ہماری اپنی جان کی بات آتی ہے، جان پر بن آتی ہے، تو پھر ہم مسئلے بدل لیتے ہیں، ہم فتوے ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے حضور کی ذات اپنی گھر کی غمی خوشی پہ ہم خوشیاں منسوخ کر دیتے ہیں، ارے ہماری جان سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا ہمارے قریب ہے، ہماری جان سے، ہماری روح سے بڑھ کر وہ ہمارے قریب ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب زیادہ ہماری جان سے بھی وہ قریب ہیں تو ان کی غمی خوشی ہمارے قریب ہوئی یا نہیں ہوئی؟
ان کی غمی خوشی، ارے جس بات سے اللہ کے رسول کو دکھ پہنچتا ہو، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچتی ہو، جس بات سے آقا خوش ہوتے ہوں، تو اس کیا وہ غمی اور خوشی ہمیں سب سے زیادہ عزیز نہیں ہوگی؟ کیا اس کا پاس کرنا، اس کا لحاظ کرنا ہمارے لیے سب سے مقدم نہیں ہوگا؟ ضرورتاً ہوگا، لازماً ہوگا، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو پھر جو محرم میں ہم شادی نہیں رچاتے، کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ دین نے منع نہیں کیا، شریعت نے منع نہیں کیا، تو پھر وہ جو تقاضا پیدا ہوا وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ حضور کے تعلق نے پیدا کیا، حضور کی محبت نے پیدا کیا۔ تو جب ایک محبت رسول کے ایک تقاضے کے پیش نظر ایک کام سے ہم بچ رہے ہیں، ضرورتاً بچ رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں، اپنے دامن کو بچا رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں کہ کہیں ہم سے ایسا نہ ہو جائے، ایسا ہو گیا تو حضور ناراض نہ ہو جائیں، حضور ناراض ہو گئے تو ایمان کی فکر، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ارے کہیں ہم خدا کے قہر کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تو جہاں محبت ہمیں کچھ کرنے سے روک رہی ہے، ارے وہیں پر عشق و محبت رسول ہمیں کیوں نہ راغب کرے کہ ہم حضور کی ولادت کی خوشی منانے والے بن جائیں۔ میلاد کا حکم تو قرآن و حدیث میں ویسے براہ راست اس طرح نہیں دیا گیا، لیکن تقاضا ایمان کا، تعلیم دین کا، حضور کے اسوہ کا، صحابہ کے عمل کا اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے، اور ہمارا ایمان اس پر گواہ ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں اس طرف ترغیب دیتا ہے کہ جہاں ہماری محبت رسول تقاضا کرے گی ہم اپنا دامن اس کام سے روک لیں گے، اور جہاں محبت رسول کے فروغ کی بات ہوگی، استحکام اور مضبوطی کی بات ہوگی، جس عمل سے ہمارا حضور کے ساتھ تعلق بڑھے گا، حضور کی نگاہوں میں ہم پیارے ہوں گے، حضور کی نگاہوں میں کسی نہ کسی انداز میں قابل قبول ٹھہرائے جائیں گے، ارے وہ عمل ہم کیوں نہ اختیار کریں۔ دوستان مکرم، یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کی خوشی مناتے ہیں، حضور کے ولادت پر چراغاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ دوستان مکرم، اور پھر میلاد کیا ہے؟ میلاد ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، میلاد ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سہارا ہے، تو یہ ہم سوچ لیجئے کہ ہم کون ہیں؟ ہم صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں۔ دنیا میں انسان کے لیے سہارا وہ چیز ہوا کرتی ہے جس سے اس کے دنیاوی کام سمر جائیں، اس کی دنیاوی اغراض پوری ہو جائیں، اس کی دنیاوی مشکلات، پریشانیاں ٹل جائیں، اور جو اس کی جتنی بھی مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ پوری ہوتی چلی جائیں۔ وہ دنیاوی سہارا ہے جس سے ہمیں دنیاوی کاموں میں، دنیاوی امور میں مدد ملے، وہ دنیا کا سہارا ہے۔ لیکن جب مسلمان کسی چیز کو سہارا کہتا ہے تو پھر مسلمان ہم ایمان والے ہیں، ہماری نظر صرف دنیا پر نہیں ہوتی، ہمارا ایمان دنیا پر بھی ہے اور آخرت پر بھی۔ ہمیں اپنی دنیا کی فکر بھی ہے اور آخرت کی فکر بھی ہے، ہم نے دنیا کا بندوبست بھی کرنا ہے، اپنے آخرت کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو ہماری نظر دونوں جہانوں پر ہے۔ تو ہم جب جس کو سہارا کہتے ہیں، وہ سہارا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سہارا ہمیں اس دنیا میں بھی بچاتا ہے، مدد دیتا ہے، اور وہ سہارا ہمیں اس آخرت کے جہان میں بھی بچائے گا اور مدد دے گا، ہمارے لیے رحمتوں کا باعث ہوگا، برکتوں کا باعث ہوگا۔ تو دیکھیے آج کا دور، آج کے دور کے فتنے، آج کے دور کی مصیبتیں، ایک وقت وہ تھا جو متقدمین کا دور تھا، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ اس وقت اتنے فتنے نہیں تھے، اتنی سازشیں نہیں تھیں، عالم کفر تھا،
اسلام دشمنی تھی، حربے تھے، سازشیں تھیں، لیکن وہ ابھی اپنا برسرے پیکار تھے، بروئے عمل تھے، وہ کوشش میں لگے رہتے تھے آئے دن کہ کون سا نیا سے نیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جائے، ان کو زیر نگیں کیا جائے، ان کو مقبوض بنایا جائے، ان کی حکومت، اقتدار، شان و شوکت کو ختم کیا جائے۔ صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ دور، اس دور میں ایمان مضبوط تھا، عمل مضبوط تھا، ان کے اندر کردار مضبوط تھا۔ اس دور میں آج سے 300 سال پہلے، 400 سال پہلے تک کے دور کو اگر دیکھیں تو دین کی برکتیں، دین کے فیوزات کسی نہ کسی شکل میں ہمارا دامن تھامے رہتے تھے، ہمارا سہارا بنے رہتے تھے، ہمیں راہ راست پر رکھنے کے لیے وہ کارآمد رہتے تھے، موجود تھے، علماء کی صورت میں، محدثین کی صورت میں، شارحین کی صورت میں، فقہاء کی صورت میں، اہل علم کی صورت میں، مجاہدین کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں، صوفیاء کی صورت میں۔ ارے یہ سب سہارے موجود تھے، ان کے بلبوتے پر مسلمانوں میں وہ شان و شوکت تھی، عمل کی قوت تھی، کردار کی عظمت تھی، بلندی کردار تھی۔ لیکن 200 سال پیچھے چلے جائیں، جب سے انگریز نے یہ دو فتنے بپا کیے، جو حضور کی شان رسالت کو سمجھ بیٹھا، جو جس کو سمجھ آ گئی، کہ جس کو اقبال نے بیان کیا کہ جو وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ صدیوں سے دشمن سازش کرتا رہا، لیکن وہ راز نہیں جان پایا، وہ حقیقت نہیں جان پایا کہ مسلمان کی بقا، مسلمان کی حیات کس میں ہے، مسلمان کی جان کس میں ہے، ضمانت کس بات میں ہے۔ تو پھر جب اسے خبر مل گئی کہ یہ تو حضور کی محبت میں گرفتار ہے، حضور کے عشق میں گرفتار ہے، اس کی ساری طاقت کے پیچھے کوئی اور طاقت نہیں ہے، وہ غلامی مصطفیٰ کا تعلق ہے، غلامی مصطفیٰ کی طاقت ہے، تو پھر اس انگریز نے سازشیں بپا کی۔ آج کے دور میں فتنے بہت سارے ہیں، شان رسالت پر حملے کیے جا رہے ہیں، دلوں سے محبت رسول نکالنے کے حربے آزمائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ دور وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے خبردار کیا تھا کہ اس دور میں فتنے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، عزتیں لوٹی جائیں گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا اس دور میں؟ اس دور میں علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے۔ آج کے دور میں اکثر ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے سنتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اب ولی نہیں رہے، اب صوفیاء نہیں رہے، اللہ والے نہیں رہے اس دور میں۔ اب یہ دور ایسا ستم ظریفی کا دور آ گیا ہے، تاریکیوں کا دور آ گیا ہے۔ پہلے ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی درویش ہوتا تھا جو اس پیغام حق کو تھامے رکھے ہوئے تھا، جو اس خطے میں، اس شہر میں، اس جگہ میں عرفان کی، دین کی، ایمان کی شمع کو روشن کیے رکھے ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ دور ہے، اسے قحط الرجال کا دور کہا جاتا ہے۔ رجال دین نہیں ہے، رجال علم نہیں ہے، رجال ولایت نہیں رہے۔ ارے یہ دور ہے جس میں عمل ختم ہو گیا ہے، کردار ختم ہو گیا ہے، مسلمان اپنے اسلاف کی عظمتوں سے منحرف ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں، اولیاء نہیں رہے، وہ سچے علماء حق نہیں رہے۔ تو پھر ایسے دور میں پہلے جب عمل طاقتور تھا تو تقاضے دین کے اتنے زیادہ نہیں تھے۔ دین ہے کیا؟ دین تو ایک پیغام ہے، ایک دستور ہے۔ دین والوں کے بلبوتے پر ہے۔ دین کی شوکت، ترقی، عظمت اہل ایمان کے بلبوتے پر ہے، جنہوں نے دین کو اختیار کرنا ہے۔ ارے وہی جب دین سے دور ہو جائیں گے، نہ دین سیکھنے والے رہے، نہ عمل کرنے والے رہے، نہ دین سکھانے والے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے دور میں پھر ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ارے یاد رکھیں
امت میں علماء مٹ گئے، علم مٹتا جا رہا ہے، صالحین متقین اولیاء مٹ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں نبوت زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ ارے تم نبی کو مردہ کہتے ہو، ارے تم زندہ ہو کر خود مردہ ہو گئے ہو۔ ارے ہمارے نبی تو آج بھی زندہ ہے، ارے آج بچہ فوت ہو کے پیچھے والوں کا بندوبست کرتا ہے آگے جا کے۔ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، ارے یاد رکھنا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا مر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ میری موت میں کوئی شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وہ دنیا میں بھی امت کے لیے خیر تھے، رحمت کی فراوانیاں تھے، ارے آج قبر انور میں بھی امت کو دیکھ رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں۔ ارے اگر ہم عمل میں کمزور ہو گئے تو پھر کیا نام لینے میں بھی کمزور ہو جائیں؟ ارے اصل تو چیز تعلق ہے، اصل محبت رسول ہے۔ حضور ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، ہماری نمازوں کی وجہ سے نہیں سمجھتے، محض ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ ارے وہ تو رؤوف الرحیم ہے، ارے وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے امتی میرا نام تو جپ رہے ہیں، میری نعتیں تو پڑھ رہے ہیں، ارے میرے نام پر ان کی آنکھوں میں آنسو تو روا ہو جاتے ہیں، ارے میرے دیوانگی کا محبت کا جھنڈا تو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ارے یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے جو میلاد میں ہم کرتے ہیں، میلاد منا کر اپنے آقا سے وفاداری اسی لیے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر عمل تو گیا، حضور کا نام بھی امت سے چلا گیا تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی شے بچا نہ سکے گی۔ دوستو اس لیے دین کا، ایمان کا، محبت کا تقاضا ہے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر میلاد منائیں، حضور کا ذکر کریں، میلاد کی شمع روشن کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ جو تعلق ہے اسے مزید استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے۔